الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جی قد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زادا في جواب من قال من أضرب ووجوبا في 4 مواضع بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ منصوبات کی بحث شروع ہے۔ پہلا منصوب ہے مفعول مطلق، وہ آگے ہے۔ دوسرا منصوب مفعول بہی۔ مفعول بہی کی تعریف کی تھی۔ مفعول بہی نام ہے اس شے کا کہ واقع ہو اس شے پر فاعل کا فعل۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ مفعول بہی کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، اور یہ تفصیلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مفعول بہی کو فعل پر مقدم کرنا کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی ممتنع ہوتا ہے۔ تو فاعل پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، جیسے مثال آپ نے پڑھی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ان منصوبات میں جو تھوڑی سی لمبی بات ہے وہ اسی مفعول بہی کی ہے، کچھ مستثنیٰ کا آگے ذکر آئے گا۔ توجہ، مسئلہ یہ ہے، یعنی یہ جو حذف آتا ہے نا، اس میں جو مرکزی بات ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ دراصل کلام اس لیے نہیں بنائی گئی کہ کلام ہی کرتے جائیں، وہ صرف اللہ کا کلام ہوتا ہے کہ جس کی بار بار تلاوت کرنے پر ثواب ہوتا ہے۔ باقی سب باتوں میں یہ ہے کہ بات صرف اتنی کریں جتنی ضرورت ہے۔ تو جہاں مخاطب کو لمبا معنی مختصر بات سے سمجھ آ جائے تو وہاں اتنی بات کی جاتی۔ حذف کے جو مرکزی قانون ہے وہ یہ ہے جی۔ تو چونکہ یہ زبان دانی سے قانون ماخوذ ہے تو وہ جہاں حذف کرتے ہیں مخاطب کو بات سمجھ آتی ہے، وہ بعد میں سارے قوانین بنائے اور وہ ہم ان کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب قرینہ، یہ القیام قرینہ پر جب بھی لام آتا ہے پورے اس درس نظامی میں وہ لام بمعنی وقت ہوتا ہے کہ قرینہ قائم ہو کہ اس مفعول بہی کا فعل فلانا ہے، تو اس وقت مفعول بہی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ پھر یہ حذف جوازی بھی ہے اور حذف وجوبی بھی ہے۔ پھر وجوبی حذف ہے 4 جگہوں میں، جن میں 1 سماعی ہے اور 3 قیاسی ہیں۔ 1 سماعی ہے، 3 قیاسی ہیں۔ پھر سنیں، مفعول بہی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے جب کہ قرینہ قائم ہو جو بتائے کہ اس مفعول بہی کا فعل کون ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی، لہذا فعل کو ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ رہی۔ یہ جو حذف کیا جاتا ہے تو یہ حذف جائز بھی ہے اور حذف واجب بھی ہے۔ تو واجب ہے 4 جگہوں میں، ان 4 میں 1 سماعی ہے، 3 قیاسی ہے۔ ہاں جی، کیا کہ بچے؟ مفعول بہی کے فعل کو کبھی حذف کیا جاتا ہے جس وقت قرینہ قائم ہو، جو یہ بتا وہ کل پڑھ چکے ہو، قرینہ کبھی مقالی ہوتا ہے کبھی حالی ہوتا ہے جی، کبھی دونوں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے جی۔ وہ قرینہ یہ بتایا کہ اس مفعول بہی کا فعل فلاں فعل ہے تو حذف ٹھیک ہے۔ پھر یہ حذف جو ہے 2 قسم ہے، حذف جوازی بھی ہے اور حذف وجوبی بھی ہے۔ وجوبی جو ہے وہ 4 جگہوں میں واقع ہوتا ہے، 1 سماعی ہے اور 3 قیاسی ہیں۔ 3 قیاسی ہیں، بات سمجھیے؟ شاباش جی۔ اور کبھی
حذف کیا جاتا ہے مفعول بہی کے فعل کو قرینے کے قیام کے وقت جوازن. جی. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مفعول بہ کے فعل کو قرینے کے قیام کے وقت جوازن. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مفعول بہ کے فعل کو قرینے کے قیام کے وقت جوازن. اس کی مثال قرینہ حق مقالیہ کی مثال کہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ من از ریبو کس کو معروم ہے. اب اس مثال میں دیکھیں یہ من مفعول بہی ہے اور یہ استفہامیہ ہے. چونکہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لیے اس کو فعل سے مقدم کرنا واجب ہے. کس کو؟ من کو. یہ چونکہ ہے مفعول بہی ہے. کس کو معروم میں ہے مفعول بہی لیکن چونکہ یہ صدارت کو چاہتا ہے یہ استفہامیہ ہے اس لیے اس کو مقدم کرنا واجب ہے. اضرب من غلط ہے. یہ ویسے درمیان میں مسئلہ ہے. تو کسی نے سوال کیا من اضرب کس کو معروم میں کس کو. اب جواب جو ہوگا تو وہ جو مخاطب ہے وہ یہی بتائے گا نا کہ فلاں کو مار. کیا کر. اب سوال میں سوال ہے ضرب سے. کس سے؟ تو جواب بھی کس کا ہوگا؟ یا یہ ہوگا کہ فلاں کو مار یا یہ ہوگا کہ فلاں کو نہ مار. اگر مارنا ٹھیک ہے تو پھر مارنے کا حکم دے گا اور نہیں مارنا ٹھیک تو منع کرے گا. سمجھیے. تو اب اس نے آگے سے کہہ دیا زیدن. کیا کہہ دیا؟ تو یہ زیدن جو ہے یہ مفعول بہی ہے جس کا فعل محذوف ہے وہ ہے اضرب زیدن. مار تو زید کو. مار تو. تو یہاں قرینہ کون سا ہے؟ سائل کا سوال. کس کا؟ کہ سوال جو ہے وہ ضرب سے ہے. سوال کہ میں کس کو ماروں تو ظاہر ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جواب بھی اسی کا ہوگا. جواب بھی اسی کا ہوگا. جی. میں کس شہر کی سیر کراں؟ لاہور. تو کیا مطلب ہے؟ نہیں اپنی بولی میں کہہ رہا ہوں نا جی. یہ تو آپ کے لیے علم بن جاتا ہے مشکل لیکن اپنی بولی میں صبح و شام یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. جی. کیڑی مجھ نو پٹھے پاواں؟ چجی نو. اے پٹھے پا تو اس مجھ نو. کیڑی مجھ تھلے کٹا چھڈاں؟ بولی مجھ تھلے. مطلب ہے بھی اندھ تھلے. یہ سارا صبح شام سارے جٹ جٹوٹ ایویں بولتے ہیں جی. انہوں نے پتہ ہے مطلب بھی سمجھ آتا ہے تو وہ ذکر کو نہیں کرتے پورا لفظ بھی. جی بھی فلانی مجھ تھلے کٹا چھڈ. جی. استاد جی کیڑا فروٹ لے کے آنا ہے؟ جا پتر بازاروں سیب لے کے آنے نے. انج نہیں جڑا عام اختصار کیا آکھد ہے سیب. تو مطلب کی ہے لے کر آ سیب. تو اب سارا دن اگر آپ غور کریں تو ہم کتنی بار ہے سوال کے جواب میں صرف مفعول بہی ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ استاد جی کنیاں روٹیاں لے آواں؟ ایک. مطلب کی ہے بھئی لے آ ایک روٹی. پورا جملہ تو یہی ہے نا بھئی امر ہے کیا لے آ ایک روٹی لیکن کیا بولتے ہیں ہم؟ ایک. استاد جی سالن گرم کراں کہ نہ کراں؟ کر. پورا جملہ کی ہے سالن گرم کر. تو یہ سارا دن جو بولتے ہو اس میں اختصار ہے. آپ غور کریں جی. چلو جی. تو اسی طرح جب اس نے کہا کیا کہ کس کو معروم ہے؟ کس تو سمجھ آ گئی نا کہ جواب کس کا ہوگا؟ ضرب کا. تو اس نے کہا زیدن. جی. اور میں کنوں کھلے مارا؟ فتو نو. تو مطلب کی کہ فتو نو مار تو اپنی بولی سمجھ آؤں دی. اتنے بھی تو سمجھ آوے نا جی کہ بےکری نا حالی نہیں مقالی ہے. ایشا بس جی. چلو جی. جیسے زیدن تقدیر رش اضرب زیدن. تو اس کا فعل کون محذوف ہے؟ اضرب.
جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں شخص کے جواب میں جس نے کہا کس کو معروم ہے. تو جواب میں کیا کہا زیدن، تو اس کا فعل محذوف ہے کون؟ اضرب. جی جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں جس نے کہا کس کو معروم ہے. جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں کہ جس نے کہا کس کو معروم ہے. عاشت دیکھ، یہ تو کرینہ مقالی کرینہ علی کی مثال کہ کوئی شخص جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف ارادہ اختیاری کر کے جا رہا ہے، تو اب بندہ پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ ترید و مکہ تھا اب یوں نہیں پوچھا جاتا مکہ بھئی یہ مکہ تا مفعول بہی ہے. اب اس کی حالت کرینہ ہے کہ مراد کیا ہے؟ ترید و مکہ تھا، کس کا فعل محذوف ہے کون؟ ترید. سمجھیے؟ تو بھی جو ارادہ کر کے جا رہا ہے اس سے پوچھنا کیا؟ ترید و مکہ تھا، تو بولنا کیا؟ مکہ. جی اچھا جی. اور وجوباً 4 جگہوں میں. جی وجوباً 4 جگہوں میں. جی وجوباً 4 جگہوں میں. بس صبر. یہ 4 جگہ آگے آ رہی ہیں. ایک ہے سمائی، ایک ہے 3 ہے قیاسی. جو 3 قیاسی ہیں نا ان میں سے پہلی کا نام ہے تحذیر. کیا نام ہے؟ اس میں سے دوسرے کا نام ہے ما از میرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر. کیا نام ہے؟ اور ان میں سے تیسرے کا نام ہے، اگلے صفحے پر دیکھیں، الرابع المنادہ. کیا؟ منادہ بھی مفعول بھی ہی ہوتا ہے جس کا فعل حذف ہوتا ہے وجوبی طور پر قیاسی. معوذ میرا عامل علی شریطۃ تفسیر بھی مفعول بھی ہی ہوتا ہے جس کا فعل حذف ہوتا ہے وجوبی قیاسی. تحذیر بھی مفعول بھی ہی ہوتا ہے، مراد محذر. تحذیر سے مراد محذر، وہ آگے آ رہا ہے ایک محذر منہ. تو یہ بھی مفعول بھی ہی ہوتا ہے. یہ بھی اس کا فعل حذف ہوتا ہے وجوبی سمائی ہے نا قیاسی. پہلا ہے حذف وجوبی سمائی. حذف کہ سما ہے کہ یہاں حذف کیا گیا تو ہم بھی وہاں کریں گے. یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. سمجھیے؟ حاشیہ دیکھیں. سوال ہے، یہ میں پہلے تم دسے نے 4 تاکہ وہ گل سمجھ آ سکے. سوال یہ ہے کہ یہ حصر ٹھیک نہیں ہے کہ مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے 4 جگہوں میں، 1 سمائی 3 قیاسی. یہ حصر میں نہیں، بند بھی صرف اتنے ہی ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں. اس کے علاوہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے حصر نہیں کیا بلکہ جو مشہور تھے وہ بیان کیے. کیا سوال ہے کہ یہ جو حصر کیا ہے کہ مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب ہے 4 جگہوں میں، تو 4 میں بند نہیں ہے، اور بھی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے جو مشہور تھے وہ بیان کیے، وہ ضرور اس کے علاوہ اور بھی ہیں. اب پہلے وہ پڑھ لیں، مختصر ہے، پھر یہ تفصیل پڑھتے ہیں. دیکھ ادھر نمبر 1 ہوتا ہے منصوب علی المدح. کیا ہوتا ہے؟ الحمد للہ الحمید نا، الحمد للہ دے، اس کو الحمیدہ پڑھیں. جنہوں نے شرح میں تعامل شروع میں بسم اللہ کی ترکیب پڑھی تھی ذرا ذہن میں لائیں، کو یاد آئے تو. الحمد للہ الحمیدہ. اب الحمیدہ ہے نا، صفت کو موصوف سے علیحدہ کیا، اس کو منصوب بنایا اور اس کا فعل محذوف ہے. آن الحمیدہ. کیا؟
تو پڑھنا اس کو الحمیدہ یعنی ذکر نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو ہے نا جب صفت کو موصوف سے علیحدہ کریں مدح کے لیے تو اس کو ہوتا وہ مفعول بھی ہے، لیکن فعل کا حذف کرنا واجب ہے، فعل کا، کیونکہ اگر فعل کو ذکر کر دے کہ تو موصوف سے تو اس کا بالکل تعلق ہی ختم ہو گیا، اس لیے اس کا حذف کرنا واجب ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا کس کا کہ جب صفت کو منصوب سے علیحدہ کریں اور مفعول بھی بنائیں تو اس کے فعل کا حذف کرنا گویا ہوگا الحمدللہ عن الحمیدہ، یا منصوب الضم، یا کہ صفت کو موصوف سے علیحدہ کریں مذمت کے لیے، جیسے اتانی زیدون الفاسق ہے نا، زید ایسا زید جو فاسق ہے، تو اس کو آنی زیدون الفاسق الخبیث، آنی الخبیث ہو ہے، زید ایسا زید جو فاسق ہے خبیث ہے، اس خبیث والی صفت کو علیحدہ کر کے منصوب پڑھے الخبیثہ، آیا میرے پاس زید ایسا زید جو فاسق ہے، کون؟ آن الخبیثہ، میری مراد خبیث، تو یہ اس کا فعل کا حذف کرنا واجب ہے، کس کا؟ آنے کا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے منصوب علی الترحم، کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کو رحمت دلانے کے لیے، شفقت دلانے کے لیے، مررت بزید المسکین، مررت نے، یہ تو ہو گئی صفت، تابع ہو گیا، اس کو موصوف سے علیحدہ کریں اور منصوب پڑھیں مررت بزید المسکین، گزرا میں زید کے پاس سے، کون؟ میری مراد جو مسکین ہے، تو یہ بھی مفعول بھی ہے جس کا فعل کا حذف کرنا واجب ہے، بے تقدیر آنی، بے، تو یہ سب کے اندر آنی جو ہے وہ فعل مقدر ہے اور یہ اس کے مفعول بھی ہے، سمجھی بات؟ اسی طرح باب اغراء، باب کہ کسی کو بھڑکانا، کسی کو ابھارنا کسی چیز پر، تو وہاں بھی مفعول بھی کو ذکر کرتے ہیں، فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ مثلا اصل ہے الزم اخاک، کیا؟ لازم پکڑ اپنے بھائی کو، تو فعل کو حذف کر کے یوں کہتے ہیں اخاک، اخاک، کیا؟ تکرار کر دیتے ہیں، بلازم پکڑ اپنے بھائی کو، تو یہ اغراء کے لیے ہے، یعنی ابھارنے کے لیے ہے کہ پاہیاں دا دھیان کری دے، سمجھی بات؟ تو اخاک، اخاک یعنی الزم اخاک، ایشا بس۔ اب واپس ہیں تو ان چار میں سے یہ بھی یاد رکھیں جی، ان میں اکثر جو ہے نا جو پہلے ہیں وہ سارے ہیں کہ صفت کو موصوف سے علیحدہ کرنا، کس کے لیے؟ مدح کے لیے، ضم کے لیے، ترحم کے لیے، وہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صفت کو موصوف سے علیحدہ کرنا جی۔ تو ان چار مقام سے پہلا ہے سمائی، چار مقام سے تو سمائی چونکہ بنسبت قیاسی کے قلیل ہے اس لیے اس کو قیاسی پر مقدم کر دی ہے جی۔ تو سمائی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مثالیں جہاں وہ مفعول بھی ہے اور فعل حذف ہے، صرف ان کے فعل کو سمجھنا ہوتا ہے جی، وہاں کو قانون تو ہے نہیں، سما کا یہی مطلب ہے۔ اب اس کی مثال کہ جب کسی شخص کو جو دوسرے سے بچانا ہو یا دوسرے شخص کو کسی سے بچانا ہو تو کہنا تو یوں ہوتا ہے کہ حاشیے پر، اچھا باقی سمائی کی علت وہ پڑھ لیں۔ سمائی کی علت وہ کل بھی سمجھائی تھی کہ کثرت استعمال، کیا؟ کہ کثرت استعمال جو ہے وہ تخفیف کو چاہتی ہے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے عرب جو جملہ اکثر استعمال کرتے ہیں اس میں تخفیف کر دیتے ہیں، تو جو چیزیں ان میں اکثر استعمال ہوتی ہیں نا ان کو وہاں پہ مفعول بھی ذکر ہے، فعل کا حذف ہے، جی میں ساڑی بولی چاہے لفظ اکثر اے اپنا دھیان کر یار چھٹ لو کنوں، یہ اکثر جملہ ہے کہ کوئی نہیں جدوں میں کوئی گل کرے یار تو دوجے نہ چھڑ یار اپنا خیال کر، تو یار اپنا دھیان کر۔ اسی طرح یہ جملہ عربی کے اندر ہے کہ امرأ و نفسہ، اب یہ ہے اصل یوں ہوتا ہے کہ اترک امرأ و نفسہ، چھوڑ تو شخص کو اس کے نفس کے ساتھ، چھوڑ تو اترک امرأ و نفسہ،
کہ فلانے نو دی ذات دے حوالے کر تو دے کی پیچھے پہ جان چھاڑ دے یار تو سمجھیا کہ چھوڑ تو اس کو اس کے نفس کے ساتھ واو بمانا ما یعنی اس کو تو چھوڑ تو اپنا کام کر انہیں چھڑ تو اب ہوتا یوں ہے کہ اترک امرام و نفسو لیکن بولتے ہیں امرام و نفسو کیا بولتے ہیں کیونکہ کثرت سے استعمال ہے تو اترک جو فعل ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں مفعول بہ کو ذکر کرتے ہیں کس کو امرام ہاں جی پہلی مثال مثال جیسے امرأ و نفسہ یہ اصل تھا اترک اصل تھا اترک امرأ و نفسہ کیونکہ کلام عرب میں کثرت سے استعمال ہے تو یہ مفعول بہی ہے اس کے فعل کا حذف واجب ہے لیکن یہ سماعی طور سماعی کا مطلب ہے کہ عربوں نے جب بھی یہ لفظ استعمال کیا اسی طرح استعمال کیا فعل کو ذکر نہیں کیا کوئی قانون یا نہیں ہے جی تو لہٰذا یہ مفعول بہی ہوا جس کا فعل محذوف ہے کون اترک امرأ و نفسہ سمجھیے یہ بات تو معنی اس کا ہوتا ہے ایک یہ اترک یا دوسرا معنی قصر یادہ کا والے یہ معنی صرف سمجھاتے ہیں کہ مراد کیا ہوتی ہے اس سے قصر یادہ کا والسانہ کا من المرء کہ روک اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کو شخص سے یا یہ ہوتا ہے کہ فر عنہ و عن نفسہ ہی بھاگ تو اس سے اور اس کی ذات سے تو اس آخری میں واو عطفہ ہوگی پہلی صورتوں میں واو بمانا مع ہوگی ایک مثال دوسری مثال دیکھیں قرآن پاک میں وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ یہ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اس میں جو خیر اللہ کم ہے نا کیا یہ مفعول بہی ہے جس کا فعل محذوف ہے اور اس کا حذف سماعی ہے اور وجوبی ہے اس کو ساتھ ذکر نہیں کر سکتے جی یہ اصل میں ہے کہ انتہوا یا معشر النصارى عن قولکم ان اللہ ثالث ثلاثہ واقصدوا خیرا لکم وہو التوحید کہ رک جاؤ عیسائیوں اپنی اس بات سے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے ارادہ کرو خیر کا اپنے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اللہ کو تو یہ خیر اللہ کم وانتہوا کا مفعول بہ نہیں بن سکتا ورنہ معنی بنے گا رک جاؤ بہتری سے جو تمہارے لیے حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتری سے رکنے کا حکم تو نہیں نہ دیتا بہتری کرنے کا حکم دیتا ہے اس لیے وانتہوا کا مفعول بہ محذوف ہے اور خیر اللہ کو مفعول بہ کا فعل محذوف ہے وانتہوا مفعول بہ محذوف ہے لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہم سمجھ رہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ خیر اللہ کم خیرن مفعول بہ ہے جس کا فعل محذوف ہے اور حذف وجوبی ہے وہ ہے واقصدوا خیر اللہ کم کیا اور انتہوا کا مفعول بہ ہے کہ رک جاؤ اس بات عن قولکم اپنے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو تم خدا مانتے اور تیسرا خدا اللہ کو خدا تیسرا خدا مانتے ہو تو اس سے رک جاؤ اس سے اور خیر اللہ کم اے واقصدوا خیر اللہ کم اور ارادہ کرو کس کا خیر کا اپنے لیے تو خیرن مفعول بہ ہے جس کا کون واقصدوا ہاں جی کیا کہ دوسری مثال جیسے قرآن مجید میں یہ خیر اللہ کم یہ مفعول بہ ہے جس کا فعل محذوف ہے انتہوا کا یہ مفعول بہ نہیں بن سکتا ورنہ معنی بنے گا کہ رک جاؤ تم کس سے بہتری سے تو بہتری سے نہیں اللہ تعالیٰ روکتا بہتری کا تو حکم دیتا ہے جی واقصدوا ہے کہ رک جاؤ تسلیس والے عقیدے سے اور ارادہ کرو بہتری کا اپنے لیے وہ کیا ہے وہ توحید توحید کو کہ توحید کو مانو اور تسلیس والے عقیدے سے باز آ جاؤ سمجھ گئے ہو تو خیرن کا فعل کون محذوف ہے واقصدوا
تو خیر کیا ان کے لیے؟ ہر انسان کے لیے خیر کیا ہے؟ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، ہر کسی کے لیے یہ خیر ہے جی۔ اچھا جی، تیسری اور چوتھی مثال کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے تو اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کا استقبالیے کے طور پر اس کو کہہ دیتے ہیں اہلاً و سہلاً کی اہلاً، یہ دونوں مفعول بہ ہی ہیں، یہ دونوں جن کے فعل کو کبھی بھی عربوں نے ذکر نہیں کیا، جن کے کبھی بھی ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ ہمارے یہاں بھی وہ ہم زبان سے تو کہتے نہیں ہیں، کپڑے پر لکھ کر وہ لیٹیں لگا کر لکھ دیتے ہیں شادی ہال کے سامنے اہلاً و سہلاً، تو معنی کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں جی، لیکن اس طرح استعمال ہے۔ تو اس کا فعل کون ہے؟ اتیت اہلاً، کیا؟ تو اپنوں کے پاس آیا ہے، اتیت سہلاً، تو اچھی جگہ آیا ہے، تو یعنی اپنے گھر آیا ہے، اپنوں کے پاس آیا ہے، یہ معنی ہوتا ہے کس کا؟ اپنوں کے پاس آیا ہے، اپنے گھر آیا ہے، یہ معنی ہوتا ہے کس کا؟ تو اہلاً اور سہلاً یہ دونوں مفعول بہ، علیحدہ علیحدہ مثالیں ہیں، دونوں مفعول بہ ہی ہیں جن کے فعل کا حذف وجوبی اور ہے سماعی، یعنی عربوں سے سنا ہے، اسی طرح اب جو بھی بولتا ہے اسی طرح بولے گا، نیا محقق نہیں بنے گا کہ نہیں میں تو بولا کروں گا، تو بول تجھے کون منع کرتا ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی اور مثال؟ تیسری اور چوتھی مثال جیسے اہلاً و سہلاً، یہ مفعول بہ ہی ہیں، عربی جب بھی بولتے ہیں تو اسی طرح بولتے ہیں، کا فعل محذوف ہے، وہ ہے اتیتا، کیا؟ اتیتا، کہ جب کوئی آتا ہے نا کسی کے پاس تو اس وقت بولتے ہیں اہلاً و سہلاً، مطلب ہوتا ہے اتیتا اہلاً، آیا ہے تو اپنوں کے پاس، اپنوں کے پاس، اور اتیتا سہلاً، آیا ہے تو اچھی جگہ، آیا ہے تو حاشیے میں دیکھیں نا وہ اتیتا مکاناً اہلاً، وہ معنی کیا ہے جی، تو وہ صرف وہ حاصل معنی بیان کیا ہے کہ تو اپنوں کے گھر آیا ہے، اجنبیوں کے گھر نہیں آیا، غیروں کے گھر نہیں آیا، ویسے مراد جو ہے نا فعل ہے اتیتا اہلاً تے اتیتا سہلاً، پھر وہ درمیان میں واو بولتے ہیں اتیتا اہلاً و اتیتا سہلاً، تو اگلی کتاب میں وہ اس کا وطیتا بھی معنی کر دیں گے، تویتا روندا ہے تو انہیں نرم جگہ کو، وہ معنی بھی کرتے ہیں جی، وہ آگے لکھا ہوا دوسرے حاشیے پر وطیتا مکاناً سہلاً، سمجھائی نا جی، تو اتیتا اہلاً وطیتا سہلاً، مراد مکاناً سہلاً، آیا تو اپنوں کے پاس تو روندا تو نے نرم زمین کو، یعنی مطلب کیا ہے کہ اچھی جگہ آیا ہے، تو خلاصہ دونوں کا اتیتا اہلاً و اتیتا سہلاً، آیا ہے تو اپنوں کے پاس، آیا ہے تو اچھی جگہ، سمجھائیے، تو وہ تفصیل کے لیے پھر معنی کرتے ہیں کہ اتیتا مکاناً اہلاً تے وتیتا مکاناً سہلاً، یہ تفصیل سمجھانے کے لیے، وگرنہ تو پھر مکاناً مفعول بہ بن جائے گا، تو وہ معنی یعنی جو معنی اس کا سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آیا تو اپنوں کے گھر اور آیا ہے تو اچھی جگہ، لیکن فعل جو ہوتا ہے نا وہ ہے کیا؟ اتیتا، تو اپنوں کے پاس آیا ہے، اپنے گھر آیا ہے، اول سماعی ہے، سمجھی بات؟ ایشا بس جی، اوہ کہ یہ میزبان کے جو ہے نا، میزبان وہ مہمان کی خاطر داشت و خوش دلی مہمان میں گوید، چلو جی، اول سماعی جیسے امرأم و نفسہ، یعنی اترک امرأم و نفسہ، اور چلو جی ون اور انتہو خیر لکم وانتقوا، تو خیر اللہ کم کا فعل وقصدو، قصد کرو بہتری کا اپنے لیے، اور اہلاً یعنی اتیتا اہلاً، اور سہلاً یعنی اتیتا سہلاً، تو وتیتا مکاناً سہلاً وہ حاصل معنی ہے، مقصود یہ ہے جی۔ اول سماعی جیسے امرأم و نفسہ، اور انتہو خیر لکم، اور اہلاً اور سہلاً، اول سماعی جیسے امرأ و نفسہ اور وانتہو خیر لکم اور اہلا و سہلا۔
سمجھیے اے شاباش اگے جی والمواقع قياسية. الثاني التحذير وهو معمول بتقدير اتقي تحذيرا مما بعده نحو إياك والأسد اصلہ أصله اتقك والأسد او ذکر المحذر منہ أو ذكر المحذر منه مكررا نحو الطريقة الطريقة. چلو جی چار جگہ جہاں پہ مفعول بہی کے فعل کا حذف واجب ہے وہ ایک سمائی تھا، 3 قیاسی ہیں، وہ 3 قیاسیوں میں سے پہلا ہے اور 4 میں سے دوسرا ہے، اس کا نام ہے تحذیر، اس کا نام ہے تحذیر. کیا نام ہے؟ ہاں جی کیا کیا جی؟ مفعول بھی کے فعل کا حذف واجب ہے واجب ہے 4 جگہوں میں، 4 جگہوں ان میں ایک سمائی ہے، 3 قیاسی، قیاسیوں میں سے پہلا ہے تحذیر. بین اسطور دلیل لکھیے کہ یہاں جو مفعول بہی کے فعل کو حذف کرنا ہوتا ہے تو دراصل وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر فعل کو ذکر کریں تو مزید نقصان ہو جائے گا. وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف مفعول بہی کو ذکر کرتے ہیں، ساتھ فعل کو ذکر سمجھ آ گئی. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بھی فوری طور پر کیا کریں کہ بھئی مفعول بہی کو ذکر کریں. اب اس کی تعریف ذرا سمجھیں، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں. او تحذیر، تحذیر لغت میں ڈرانا، کسی چیز کو کسی چیز سے اور دور رکھنا. حذر یحذر تحذیر، کسی چیز کو کسی چیز سے ڈرانا. اور اصطلاح میں وہ ہے جو متن میں ہے، سمجھ آ گئی جی. ہن سمجھ تحذیر کیا ہے. تحذیر ہے مراد مصدر کا ذکر ہے، مراد مفعول ہے محذر. کیا مصدر کا ذکر ہے اور مراد مفعول ہے محذر. محذر جس کو ڈرایا گیا، ایک ہوگا جس سے ڈرایا گیا، اس کو کہیں گے محذر منہ. جس کو ڈرایا گیا وہ ہوگا محذر، ڈرانے والا محذر، ڈرانے والا. تو جس جملے کلمے کے ذریعے ڈرایا گیا وہ ہو گئی کلام جس کے ذریعے، تو مفعول بھی اس میں ہے. تو اب تعریف سمجھیں کہ تحذیر وہ معمول ہوتا ہے، یعنی وہ مفعول بہی ہوتا ہے اتا کے مقدر کا. اتا کے دے نال جملہ لانا ہے، اتا کے اور اتا کے کی مثل کے تقدیر کے ساتھ. کیوں وہ مفعول بہی ہوتا ہے اتا کے مقدر کا؟ ڈرانے کے لیے مخاطب کو اس شے سے جو بعد میں آ رہی ہے، جو توجہ کرے جی. تحذیر پہلا مقام قیاسی، حذف قیاسی وجوبی، وہ ہے تحذیر. تحذیر کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈرانا اور دور رکھنا. تحذیر نحویوں کی اصطلاح میں تحذیر کیا ہے؟ تحذیر وہ مفعول بہی ہے، یعنی محذر وہ مفعول بہی ہے کس کا؟ اتا کے اور اتا کے کی مثل کے تقدیر کے ساتھ، یعنی اتا کے مقدر کا، اتا کے اور اتا کے کی مثل کے ساتھ، یعنی اتا کے مقدر کا، اتا کے بما اس کی مثلوں کے مقدر کا. یہ مقدر ہوتے ہیں، ان کا وہ مفعول بہی ہوتا ہے، ان کا وہ. تو وہ مقدر کیوں ہوتا ہے؟ واسطے ڈرانے کے اس شے سے جو اس مفعول بہی کے بعد آ رہی ہے. متکلم مفعول بہی کو ڈراتا ہے اس شے سے جس کا ذکر مفعول بہی کے بعد آ رہا ہے. تو اس مفعول بہی کا فعل حذف ہوتا ہے اتا کے اور اتا کے کا ہم معنی. اتا کے یعنی ایسے فعل جن سے ڈرایا جا سکتا ہے، ایسے فعل. او راشد دیکھ لا، باعد کیا؟ باعد. او بعد یبعد تبعید،
बाइद दूर हो जा, तनहा अलहदा हो जा, जानाबा यो जानेबो तो जानिब अमर की बनेगा जानिब, जानिब बाइद तनहा इत्ताके, ये सब लफ्ज़ है जिनका माना बच जा। आगे जी समझ, ये इसकी मिसल है। अब इनको साथ जोड़ कर ज़हन में रखना है। इत्ताके बच तू, तनहे तनहा अलहदा हो जा, बाइद दूर हो जा, और जानिब एक साइड पे हो जा। सारा माना की है बच। तो फिर समझो यार, ज़रा ध्यान करो कि तहज़ीर है कि तहज़ीर वो मफ़ूल बिही होता है इत्ता के मुक़द्दर का। इत्ता के किस लिए कि डराने मफ़ूल बिही को डराना उस शय से बादा हो जो मफ़ूल बिही के बाद आ रहा है। जो मुतकल्लिम वो जिसको मफ़ूल बिही बना रहा है वो मुखातब है, तो उसके फ़ेल को ज़िक्र नहीं करता। वक़्त की तंगी है, सिर्फ मफ़ूल ज़िक्र करता है कि तेरे बाद जो चीज़ मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उससे बच, तेरे सिर चढ़ गई हो। समझी हो? इन माना का माना नहीं, तारीफ़ कर शाबा, कोशिश करके समझ आवे। इक्यासियों में से पहले है तहज़ीर। तहज़ीर वो मफ़ऊल भी होता है जो इत्ता की मफ़ूल भी होता है इत्ता के मुक़द्दर का। इत्ता के मुक़द्दर का, इत्ता के साथ वो तीनों जोड़ लीजिए। तो के मामूल होता है कि ये किस लिए कि डराने के लिए उस शय से जो मफ़ूल भी के बाद आ रही ओ अशिद वेख मिम्मा बाद हो, यानी डराने के वास्ते उस चीज़ से जो कि मज़कूर है बाइत्ता के मामूल के बाद। समझिए, उससे डराने के वास्ते ज़िक्र होता है और फ़ेल को हज़फ करते हैं चूँकि वक़्त की तंगी है जी। और गल समझिए, हुण दी मिसाल समझिए। ये देखें, इयाका वल असदा, क्या की शय, इसमें जो इया का है ना, क्या ये मफ़ूल बिही है, ये इसका फ़ेल हज़फ है और हज़फ वजूबी है और क्यासी है और ये मकाम में तहज़ीर है। क्या क्या इसमें जो इया का जो है ये मफ़ूल बिही है, इसका फ़ेल हज़फ है, वाजिब है और हज़फ वजूबी क्यासी, और ये मकाम तहज़ीर है। क्या है? तहज़ीर है। आशियत यात अनुसारी गल दसम, फिर वापस चलता हूँ और थोड़ी गल है। ये जो है ना इयाका वल असदा, क्या ये असल में है इत्ता के नफ्सा का अन ततअर्रज़ा लिल असद। इसको छोड़, अगला आशिया देख, 12 नंबर देख रहे हैं। ये कानून समझें, जब मौलवी जी फ़ाइल और मफ़ूल की ज़मीर एक हो, जब यानी मुराद एक शख्स हो, मुराद एक शख्स हो, भाई फ़ाइल और जो आगे मफ़ूल भी है वो भी ज़मीर मनसूब मुत्तसिल हो, तो चूँकि वो अजीब सा होता है तो दरमियान में लफ्ज़ नफ्स का वास्ता लाते हैं। मसलन इत्ता के का, बचा तू, बचा आगे का मफ़ूल भी है, तो बचा तू अपने आप को। अब अपने आप वाला माना जो है ना वो आता है जब दरमियान में नफ्स का वास्ता लाएंगे। तो ये कानून है कि जब फ़ाइल की ज़मीर और मफ़ूल की ज़मीर से मुराद एक हो तो फिर दरमियान में नफ्स का वास्ता लाते हैं। बात समझ आ रही है? असल है इत्ता के का मिनल आसादे, बचा तू अपने आप को शेर से, मतलब है पीछे एक शेर आ गई। असल जुमला इत्ता के का बचा तू शेर से। तो चूँकि इत्ता के का भाई फ़ाइल भी और मफ़ूल की ज़मीर दोनों से मुराद एक है, बचा तू का अपने आप को, तो ये अजीब सा है, इसलिए दरमियान में नफ्स का वास्ता लाते हैं। किसका? तो बन गया इत्ता के नफ्सा का। क्या बन गया? बचा तू अपने आप को मिनल आसादे शेर से। अच्छा, फिर क्या किया? फिर ये किया कि इत्ता के जो फ़ेल है,
اس کو تنگی وقت کی وجہ سے حذف کر دیا، اس کو تنگی وقت کی وجہ سے حذف کر دیا۔ اب پیچھے رہ گیا نفسہ کا، تو نفس جو ہے اب اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے کہ فاعل تو فعل کے ساتھ حذف ہو گیا، اب وہ تکرار والا مسئلہ ختم ہو گیا، لہذا نفس بھی چلا گیا۔ پیچھے بچ گیا کاف زبر کا، کیا بچ گیا؟ تو کاف زبر کا تو ضمیر منصوب متصل ہے، کیا ہے؟ متصل ہونا تھا فعل کے ساتھ، تو وہ تو حذف ہو گیا۔ اب اس کو، اس متصل کو منفصل سے بدلایا، تو کا کی جگہ منفصل ہے ایا کا، کون ہے؟ ایا کا والاسادہ، یہ اب مثال بنی ایا کا والاسادہ، بچا تو اپنے آپ کو شیر سے، بچا تو شیر سے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایا کا والاسادہ مثال سمجھیں، اگو شرح کافیے وچ بھی یہی ہے، شرح جامی وچ بھی یہی ہونی ہے، اسی دی وضاحت یہ ہونی جو پکا لو گے تو پھر اگلی باری سوکھی اور کوئی سوال جاوے تو کریں گے جی۔ ایا کا والاسادہ یہ اصل میں ہے اتقی کا من الاسادے، اتقی کا بچا تو اپنے آپ کو شیر سے۔ تو جب فاعل کی اور مفعول کی ضمیر ہو، اور دیکھ چون ضمیر فاعل و مفعول ہر دو برائے یک چیز بود، سمجھ آ گئی ہے؟ فاعل اور مفعول کی دونوں ضمیریں ایک چیز کے لیے ہوں تو اس وقت افعال قلوب کے علاوہ افعال قلوب نہ ہوں، افعال قلوب ہوں تو پھر نہیں، افعال قلوب کے علاوہ درمیان میں لفظ نفس کو بطور بدل لاتے ہیں، تو بن گیا اب اتا کے نفسا کا من الاسادے، اتا کے اور لکھیا والا اسادہ جنہیں میں گل کر رہا ہوں سمجھو، من الاسادے بچا تو اپنے آپ کو شیر سے۔ تو چونکہ تنگی ہے، جلدی بات کرنی ہے، اس لیے فعل کو حذف کر دیا، جب فعل کو حذف کیا اب مائے فاعل حذف ہو گیا، اب نفس کی ضرورت نہ رہی چونکہ تکرار کوئی نہیں ہے، پیچھے بچ گیا کا، تو کا ہے منصوب متصل، تو متصل جس کے ساتھ ہونا تھا وہ فعل تھا، وہ حذف ہو گیا، تو لہذا اس متصل کو منصوب منفصل سے بدلا، تو بن گیا کیا؟ ایاک والاسادہ۔ یہ ہے وہ مقام تحذیر کی پہلی مثال۔ تو کتاب میں ہے اتقی کا والاسادہ، کیا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے جی، اب اس کو بنایا پہلے کیا؟ اتقی نفسا کا، اصل میں ہے اتقی کا، یہ کا منصوب مفعول ہے، جس کے فعل کو حذف کیا تو منصوب متصل کو ضمیر منصوب منفصل بنایا ایاک کا، تو اس کا فعل حذف ہے کون؟ اتقی۔ ایشا بس جی، سمجھ آ گئی؟ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا یوں ہوتا ہے کہ محذر من ہو کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، محذر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، کس کو؟ کس کے ساتھ؟ تکرار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر، بھئی وہ مفعول بہی جو ہے وہ محذر من ہوئی ہے، مفعول بہی محذر من ہو ہی ہے کہ متکلم مخاطب کو ڈرا رہا ہے فلاں سے بچ جا، تو اب اس کا تکرار کر دینا تاکہ مخاطب جلدی سے متنبہ ہو جائے، تو اس کا بھی فعل حذف ہوگا، اور حذف وجوبی سماعی نہیں بلکہ قیاسی ہوگا۔ کیا کہ جی دوسری صورت؟ یا یہ ہے کہ محذر من ہو، بھائی پلے ہو کتنی باری ہوں بھی جی پنجابی اچانک سب اس لیے نہیں آتا بیٹا جی پیچھے دیکھے سانپ آ رہا ہے، انج نہیں بولی تھا، ان دنوں بٹ کے چلا بھی جائے گا، سمجھے پہ؟ یعنی جب بھی اس قسم کا کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو اپنی زبان میں دیکھ کے فوراً اس چیز کا نام لیا جاتا ہے، اس وقت یہ لمبی بات نہیں کی جاتی، اتنے میں نقصان ہو جائے گا جی۔ ایشا بس، تو یہ ہماری بولی میں استعمال ہے یہ ساری باتیں، ہو بچ تو تہن کری، تو الگ مثلا تو کوئی شے سٹی ہے تو تھلے بندہ انہوں کہنا بیٹا جی سائڈ پہ ہو جائے، میں نے پتھر پھینک دیا ہے، وہ پھینک دیے تک انہوں سر پھٹ جانا ہے۔ تو یہ مقام کہ بھئی متکلم
مخاطب کو سمجھ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہونے والا ہے تو وہ فوری طور پر اس کو متنبع کرتا ہے. کبھی وہ مفعول بہی ہوتا ہے جس کو متنبع کیا ہے، کبھی وہ مفعول بہی ہوتا ہے جس سے متنبع کیا ہے. جس کو متنبع کیا اس کو محذر کہتے ہیں، جس سے ڈرایا اس کو. تو کبھی مفعول بہی محذر ہوتا ہے، کبھی مفعول بہی. تو یہ دوسری صورت محذر من و مفعول بہی ہے اور اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ہاں جی، دوسری صورت کیا ہے؟ محذر من ہوا ہے اور اس کو تکرار یعنی محذر من ہو کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنا. محذر من کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنا یہ دوسری صورت ہے. جیسے صبر مثال تھوڑی دینے ہیں نا. جیسے الطریقہ کیا؟ الطریقہ. تو اب الطریقہ یہ مفعول بہی ہے، یہ جس کا فعل محذوف ہے، جس کا کون بولنا الطریقہ یہ دسنا الطریقہ یہ مفعول بہی ہے، یہ الطریقہ یہ مفعول بہی ہے جس کا فعل محذوف ہے وجوبی طور پر اور قیاسی ہے اور یہ مقام تحذیر ہے، یہ مقام تحذیر ہے. اب اس کا بھی وہ جو نا جو فعل محذوف وہی ہے. اتقی طریقہ بچ راستے سے، کیا بچ بھائی اتنے کچھ اگوں کچھ شے آ رہی ہے جی. اس راہ کو ڈر، اس راہ کو بچ، تو بولتے کیا ہیں؟ الطریقہ مراد کیا ہے؟ اتا کے الطریقہ فعل وہی ہے، کیا؟ اتا کے. تو جب کھولیں گے تو پھر اور ترکیبیں بن جاتی ہیں. بھائی بچا اپنے آپ کو منت طریقے راستے سے، اتا کے نفسا کا منت طریقے، تفصیل یہ ہو جائے گی. لیکن جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے اتا کی طریقہ بچ تو راستے سے کہ اس پر نقصان ہوگا جی. سمجھیے. اب اس کو جب ڈرانا ہے تو تکرار جب اسی کہنے سپ انج نہیں ہو سپ بلکہ اسی 65 باری کہہ جانے نہیں. اسی طرح حاشیے پر دیکھ کہ دیوار گرنے لگی ہے تو بندہ قریب کھڑا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اسی کہنے او کند تو مطلب کیا؟ الجدارہ مطلب کیا؟ اتقل جدارہ بچ تو دیوار سے کہ تیرے اوپر گرنے والی ہے. سمجھی بات بچے؟ تو دوسرا جو ہے نا کہ مفعول بہی کے فعل کا حذف ہوتا ہے جوازن بھی اور وجوبن بھی، قرینہ جب پایا جائے. اور وجوباً 4 جگہوں میں ایک سماعی، اس کی یہ مثالیں سماعی جب بھی ہو نا اس کی صرف وہ مثالیں سمجھنی ہوتی، وہاں قانون تو ہوتا نہیں ہے، صرف مثالیں سمجھنی ہے کہ یہ مثال ہے اصل میں یوں ہے. اور 3 مقام ہے قیاسی، ان میں پہلا ہے تحذیر، یعنی جب متکلم نے مخاطب کو ڈرانا ہو کسی چیز سے، اس کو کہتے ہیں مقام تحذیر. تو اس وقت اگر لمبی کلام کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے. اس وقت یا تو صرف مفعول بہی کا ذکر ہوتا ہے جس کو ڈرایا جا رہا ہے، یا جس سے ڈرایا گیا اس کا ذکر ہوتا ہے. جس کو ڈرایا گیا اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اب ان دونوں صورتوں میں مفعول بہی کو ذکر کیا جاتا ہے اور فعل کو ذکر. تو پہلی مثال ہے ایاک والاسادہ، اس میں ایاک مفعول بہی ہے جس کا فعل محذوف ہے، لمبی عبارت ہے ایا اتقِ نفسک من الاسادِ. تو پھر اس کے بعد یہ اختصار ہے اس کا. اور دوسری مثال ہے تکرار والی الطریقہ سلے اتقِ طریقہ بچ تو راستے سے. جی اگر کلام لمبی کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. سمجھ گئے ہو؟ پچھو نہ کرو. ثانی تحذیر ہے اور تحذیر مفعول بہی ہے. اتا کے مقدر کا صرف کلا اتا کے نہیں، نال باقی بھی 3 جوڑ لو. باعد، تنحا، جانب، اس قسم کے اگر اور کوئی معنی دینے والے الفاظ وہ بھی ساتھ جڑ جائیں گے جی تو ہوگا امر کا صیغہ جی. ڈرانے کے لیے کس کو؟ مفعول بہی کو، اس چیز سے جو مفعول بہی کے بعد ہے.
کے بعد جیسے ایاکا والاسدہ، اصل اس کا اتقی کا والاسدہ، تو اصل میں اتقی نفسا کا والاسدہ، کیونکہ درمیان میں نفس کا واسطہ لانا ضروری ہے، تو جب اتقی فعل کو حذف کیا تو نفس کی ضرورت نہ رہی، اب کاف ضمیر متصل تھی اس کو منفصل کیا، کیا بن گیا؟ یا ذکر کیا جائے محذر من ہو تکرار کے ساتھ مکررن، جیسے الطریقہ الطریقہ، جی اور وہ مفعول بہی ہے اتقی کے تقدیر کا، اتا کے مقدر کا، اتا کے مقدر کا، ڈرانے کے لیے اس شے سے، ڈرانے کے لیے، ڈرانا کس کو؟ مفعول بہی کو، اس شے سے جو مفعول بہی کے بعد ہے، مفعول بہی کو ڈرانے کے لیے اس شے سے جو مفعول بہی کے بعد ہے، جیسے ایاکا والاسدہ، اصل اس کی اتقی کا والاسدہ ہے، یعنی اتا کے نفسا کا والاسدہ، پھر نفسا کے بعد نفس ختم ہو گیا، پھر ایا کا بنایا اور والاسدہ، جی ذکر کیا جاتا ہے محذر منہ تکرار کے ساتھ، شابہ، جیسے طریقہ یعنی اتا کی طریقہ، تو جب فعل کو حذف کر دیا تو محذر منہ کا تکرار کر دیا تاکہ مخاطب زیادہ متوجہ ہو اور متنبہ ہو جائے، تکرار کا یہ مطلب ہے، یعنی اب اس کو اگر 20 مرتبہ بھی کہہ دو یہ کلام لمبی نہیں ہے، جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کا تکرار کریں گے وہ جلدی ڈرے گا، جی ثانی تحذیر، اور تحذیر مفعول بھی ہے اتقی مقدر کا، ڈرانے کے لیے مفعول بھی کو اس شے سے جو مفعول بھی کے بعد ہے، جیسے ایاکا والاسدہ، اصل اس کا اتقی کا والاسدہ، اور ذکر کیا جاتا ہے محذر من، یا ذکر کیا جاتا ہے، اور نہیں او والاسدہ کا یہ الف نہیں ہے، او یا ذکر کیا جاتا ہے محذر، یہ دوسری صورت ہے، یعنی مفعول بہی جو ہوتا ہے نا، وہ مفعول بہی یا جو بنتا ہے، یا وہ خود محذر ہوتا ہے یا محذر منہ ہوتا ہے، جو مفعول بہی ہوتا ہے، جی تو پہلی صورت میں مفعول بہی محذر ہے او کا، دوسری صورت میں محذر منہ ہو ہے، جی یا ذکر کیا محذر منہ کو تکرار کے ساتھ، جیسے الطریقہ الطریقہ، الطریقہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے، کتنے پیار کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا قوا، قیا انفسکم و کس سے؟ نارا، چلو